جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رپورٹر پی کے۔ میں اس وقت موجود ہوں F9 پارک میں۔ یہاں پر بظاہر تو احتجاج کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن یہاں پر جشن کا سماں لگ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ فرح ناز صاحبہ موجود ہیں۔ حالانکہ ان کو آج کورٹ میں یا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجاً شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دھرنے میں یہاں احتجاج میں شامل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قانونی نظر سے اس فیصلے کو، جو ممنوعہ فنڈنگ کا بوسیدہ سا فیصلہ ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرح صاحب، آپ کس نظر سے اس فیصلے کو دیکھتی ہیں، اور کیا قانونی معاملات ہیں جن سے پی ڈی ایم یا حکومت اڑ جائے گی اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے دین یہاں پر میں آئی ہوں کہ میں یہاں کا بھی حصہ بنوں۔ یہ ریکارڈ پہ آ گیا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت احمقانہ فیصلہ ہے کہ ہم تو ایک فیلڈ میں ہیں، ایک لائن میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، لیکن جو عام شہری ہیں، جو عام طبقہ ہے، اب وہ ان میں بھی اتنا شعور آ گیا، وہ بھی اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے اس میں فرق سمجھنے لگے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ میں اور فارن فنڈنگ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس فارن فنڈنگ کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے اپنے فیصلے میں، اس کی عوام نے اس کی دھجیاں اس فیصلے کی اس طرح اڑائی ہیں، اس کا پاس مارٹم اس طرح کیا ہے کہ راتوں رات پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس میں انہوں نے فنڈز بھیجنا شروع کر دیے کہ یہ فنڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ الیکشن کمیشن کو بھی فرق سمجھ آ جائے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیا ہے اور فارن فنڈنگ کیا چیز ہے۔ اور دوسرا میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں تھوڑا سا، کہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، آپ کسی دہشت گرد سے نہیں لے سکتے، کسی ایسے گروپ سے نہیں لے سکتے، کسی ایسے ملک سے نہیں لے سکتے جس کا پیسہ آپ اپنی ریاست کے خلاف کسی قسم کی سرگرمی میں بھی استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے عارف نقوی سے فنڈز جو لیے ہیں وہ اس لیے انہوں نے غلط قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر کرمنل چارج لگا ہوا ہے، اس کے اوپر فراڈ کا چارج لگا ہوا ہے، فنڈ دینے کے بعد لگے چارجز، جبکہ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی یہ 2011 اور 2013 کی بات ہے۔ 5 سال بعد اگر ایک بندہ کسی چیز اس پر چارج لگ رہا ہے تو کیا تحریک انصاف کو خواب آئے گی، الہام ہوگا، نعوذ باللہ کوئی وحی نازل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ان کے احمقانہ فیصلے دیکھنے کی ڈپارٹمنٹ میں آئندہ عام آدمی کے لیے کوئی ایسا قانونی نقطہ بتائیں جس سے عام آدمی سمجھ جائے کہ سپریم کورٹ سے یہ کیس اڑ جائے گا۔ اب یہ اس کے علاوہ دیکھیں سپریم کورٹ میں ہی یہ جا سکتا ہے فیصلہ، اور اس کے لیے سب سے سمپل اور سب سے کلیئر لایا عمل یہ ہے کہ سب پارٹیز کو ایک فورم پہ رکھا جائے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی، اور سب پر ایک جیسا قانون نافذ کیا جائے۔ سب کو ہی اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ ان کی فنڈنگ کیسی آئی، فارن فنڈنگ کیا ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیا ہے، ان کی فنڈنگ کون سی ہے، سب کو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کرائٹیریا، یہی سمپل اور جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کرائٹیریا یہی ہے جو بالکل ہر چیز کو واضح کر دے۔ حکومت ریفرنس بھیجنے کی منظوری لینا چاہتی تھی کابینہ سے، لیکن آج کابینہ نے منظوری نہیں دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود ڈر گئے ہیں کہ آگے وہ خود بھی انہی کیسز میں پھنسنے والے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، ایک ہوتا ہے کلہاڑی پہ پاؤں مارنا، انہوں نے کلہاڑی پہ پاؤں مارے۔ اس سے تو ہے، یہ تو ایک آخری حربہ تھا۔ پرندہ جب مرنے والا ہوتا ہے نا، جب وہ اپنی آخری سانس لیتا ہے تو وہ خوب اچھی طرح پھڑپڑاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح پھڑپڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی مثال اس طرح کی ہے۔ ایسی بات ہے، ان کے پاس کوئی عقل، یا تو عقل والا بندہ ہے نہیں، یا یہ اب ان کو جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ نے نا ایک مثال بنانی ہے۔ فرعون کو بھی ایک مثال بنایا تھا نا، ایسی بات نہیں کہ عقل والے بندے نہیں ہیں۔ پارٹیاں 40-50 سال پرانی پارٹیاں ہیں اگر ان کی، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ ان میں عقل فہم نہیں ہے، ان کی عقل فہم ہے، لیکن خدا نے ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلوں نے جنہوں نے بھی مداخلت کی، سازش کی، ان کو بس بتا دیا کہ یہ کر لیں۔ آگے وہ جیسے ہم اپنے زبان میں مثال دیتے ہیں نا کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا، ٹھیک ہے، اس کے طور پر ان کے کندھے کو استعمال تو کر لیا،
اب ان کو آگے فرنٹ پہ کر کے وہ پیچھے ہو گئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دائیں جائیں بائیں جائیں انہوں نے کیا کریں. استعمال کیا یا ان کو استعمال کیا بس یہ جیسا بھی ہے دونوں نے یہ ایک دوسرے کو ہر کسی نے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کیا. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دائیں جاتے ہیں تب پھنستے ہیں, بائیں جاتے ہیں تب بس. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ زمین تنگ کر دیا. اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی امید نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جنرل الیکشنز ہوں گے. اور یہ آپ کے پاس انہوں نے کہا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, اس میں بھی ہم شامل تھے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں, جو زبان وہ یوز کرتے ہیں, ہم وہ یوز کر ہم اپنی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. ایسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک لائر بھی ہوں, ہمارا سارا دن کام ہی یہی ہے, لیکن ہم ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے پرامن کرنا ہے, آپ نے کوئی ریلی نکالنی ہے پرامن کرنی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تمیز کے دائرے میں رہ. میں ادھر بہت کچھ ان کو کہہ بھی سکتی ہوں, لیکن وہ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ان کو کیا کیا کہہ سکتی ہوں. ویسے آپ کے کہنے کی جگہ بچی نہیں ہے, کافی لیڈیز نے ان کو بہت کچھ سبق سکھایا. وہی سب کچھ میری طرف سے بھی آپ کر رہے ہیں.